مگر سب سے زیادہ عجیب بات جو ہر لمحہ ہو رہی ہے اور جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں وہ ہے جس کو امیر المومنین علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، عجب تو جلال جنت نام طالب، کہ جنت کے بارے میں حیران ہوں کہ جنت کو ڈھونڈنے والے، جنت کی امید رکھنے والے سوئے پڑے، جنت جیسی چیز اور لوگ سوئے پڑے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے۔ حالانکہ انسان کی جبلت اور اس کا خمیر یہ ہے کہ جس شے میں اس کو نفع کی توقع اور امید ہو اس کے لیے یہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نہ بھی وہ امید پوری ہو محنت ضرور کرتا ہے، رزق ہو، عہدہ ہو، جن چیزوں میں سمجھتا ہے کہ نفع ہے، جلب منفعت انسان کی جبلت ہے کہ نفع والی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوڑے۔ اب وہ شاید جس سے زیادہ نفع والی کوئی چیز ہے نہیں، جنت، جس کی تعریف ہی یہ ہے کہ لہم ما یشاءون فیہا، اس میں چلے جائیں گے تو ہر وہ شے ملے گی جس کو لوگ چاہیں گے، اس سے بڑا بھی نفع تو اس اللہ۔ مگر فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کہ میں حیران ہوں کہ جنت جیسی چیز اور اس کے ڈھونڈے والے سوئے ہوئے، واجب تو من النار نام حاربہ، اور دوزخ کے بارے میں حیران ہوں کہ وہ مصائب کا گھر ہے، انتہا درجے کی تکلیفیں اور مشقتیں ابدی اور دائمی، اس سے جنہیں بھاگنا چاہیے تھا وہ بھی لمبی تان کر سوئے ہوئے۔ یعنی انسانوں کی اس غفلت کا شکوہ اللہ نے کیا، رسول نے کیا، صلحاء امت نے کیا کہ جس شے کے لیے انسان کو دن رات ایک کر دینا چاہیے تھا کہ نقصان والی چیز سے میں بچ جاؤں اور نفع والی چیز حاصل کر لوں، اس کے بارے میں غفلت انتہا کر گئی، توجہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ دنیا میں ہر شے کو ہم جٹلا سکتے ہیں، اس دنیا میں ایسے کم وقت بھی موجود ہیں جو یہ بھی نہیں مانتے کہ دنیا کا کوئی بنانے والا خالق کائنات کے وجود کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرتے ہیں۔ مگر ایک بات اتنی یقینی اور اتنی درست ہے کہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا نام یقین رکھ دیا، حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ یاتیک الیقین۔ اللہ فرماتا موت یقین ہے، ہر شے میں شبہ کر سکتے ہو کہ ہے یا نہیں ہے، مگر موت میں شک نہیں تم کر سکتے۔ گر سلیمان زمان بھی ہو گیا تو بھی ہے سلطان آخر موت ہے۔ اگر تم وقت کے سلیمان بھی بن جاؤ، جنات، ہوا اور سارے پرندے تمہارے ماتحت ہوئے، موت آئے، موت سے بچاؤ نہیں، یہ یقینی بات ہے، اس حقیقت کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ اس لیے یہ دنیا تماشے کی چیز نہیں ہے کہ تم دیکھتے رہو اور بس مگر رہو، کوئی آیا اور گیا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہمارے سامنے دن رات ہو رہا کہ لوگ آ رہے ہیں اور کسی کی چار پہیاں اٹھا کر قبرستان کے لوگ جا رہا ہے، یہ عبرت کا سوال ہے۔ دیکھنے والے کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت جو میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی، اس میں یہی آگاہی دی، اعلان کیا ڈنکے کی چوٹ جگہ جگہ ہے، مگر یہاں بہت واضح فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سن لو ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا۔ تم جس قسم کی سرگرمیوں میں مشہور رہو، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور ایک تو تمہیں دبوچ لے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ اب قصہ اس پر بھی ختم نہیں ہو جاتا کہ مر جاؤ گے اور تمہاری دلچسپیاں ختم ہو جائیں گی، اتنا ہی نہیں معاملہ، بلکہ جو اس دنیا میں تم بو رہے ہو اس فصل کو کاٹنا پڑے گا۔ اگر یہاں تم پھول بو رہے ہو یہی پلے پڑیں گے، اور اگر کانٹے بو رہے ہو یہ تمہیں چبھیں گے اور تمہیں اس کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہیں تمہاری پوری مزدوریاں، تمہارا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، رائی برابر کمی نہیں ہوگی، نیکی کی ہوگی تو نیکی کا بھی پورا انعام ملے گا۔ ایک دانہ تم نے خدا کی راہ میں دیا نا اور ایک ٹکا دیا ہے تو وہ بھی اور پہاڑ جتنا بن کر تمہاری میزان میں آ جائے گا، اجر ضائع نہیں ہوگا۔ تم شاید بھول جاؤ اس نیکی کو، مگر اللہ کے دفتر میں وہ محفوظ ہے، اللہ کے ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہے، تمہیں پورا انعام ملے گا۔ اور جو گناہ اور برائیاں کر کے تم بھول گئے، تمہیں یاد بھی نہ رہا کہ میں نے زندگی میں یہ کلنک کے ٹیکے جو ہے اپنے ماتھے پر لگایا، مگر اللہ نے تو ریکارڈ میں لکھی ہے، یہ امام مبین، وہ اللہ کے دفتر میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ سارے نکال کر تمہارے سامنے کر دیے جائیں گے، اور اس وقت بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یوم تبلی السرائر، تمہارے چھپے ہوئے راز ننگے کر دیے جائیں گے۔ تو ساری عمر تم نے کسی کو نہیں نہ بتایا،
وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، فلم چل رہی ہوگی، کوئی زنا کر رہا ہوگا، چوری کر رہا ہوگا، کوئی ملاوٹ کر رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا، ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، نہ خود اس مجرم میں طاقت ہوگی کہ یہ کوئی مقابلہ کر سکے، اور نہ کوئی حمایتی آئے گا، کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اس وقت کی فکر کرو، فرمایا مرنا ہے، ہر شے سے تم انکار کی ہو سکتے ہو مگر موت کا انکار نہیں کر سکتے، آئے گی، یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی ایک دن۔ جو گردی شاہ ترکستان تھوڑا ساتھ کسر و بستان، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو گردی شاہ ترکستان، اب ہم امریکہ کا حوالہ دیتے ہیں نا، اس وقت ترکستان کا دیتے، ترکستان جو تھا روم، وہ رومنی کافروں والا، یہ ہمارا ترکی والا، یہاں کا خلیفہ اور حکمران، ساری دنیا کا حکمران تھا۔ تو کہتے ہیں تو گردی شاہ ترکستان، اگر تو ترکستان کا بھی بادشاہ بن جائے، تورا صد کسر و صد بستان، سینکڑوں تیرے محل ہوں، سینکڑوں باغ ہوں، تو کیا ہوگا؟ ود جائے تو گورستان بتاریکی و تنہائی، آخر تیرا ٹھکانہ ایک تنگ گڑھے میں ہوگا جہاں تو اکیلا ہی ہوگا، تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار جائے گا، نہ بیٹے نہ بیوی، کوئی نہیں ہوگا، تو تنہا ہوگا، تنہائی ہوگی، تاریکی ہوگی، اللہ کے فرشتے ہوں گے اور تو ہوگا۔ اور اس وقت جب نامہ اعمال نکال کر تیرے سامنے رکھیں گے، یوقبا روز بن مایت در انصاف بخشاد، میں بادہ این ہدایت مرا مارا نمی شائی، ڈر اس دن سے کہ جب عدالت ہوگی اور سارے تیرے نامہ اعمال تیرے سامنے کھول دیے جائیں گے، تو کہیں بترس آخر تو کہ یہ آواز نہ آ جائے کہ دفع ہو جا، ہمیں تیرے جیسے بندوں کی ضرورت نہیں۔ یوقبا روز بن مایت در انصاف بخشاد، میں بادہ این ہدایت برا مارا من نمی شائی، اللہ کی طرف سے اگر آواز آ گئی کہ اخسؤ فیہا، چلے جاؤ جہنم میں، فلا تکلمون، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، اس لیے پیدا کیا تھا تمہیں کہ کھا پی کر تم نافرمانیاں کرو، جہنم کا ایندھن بنو۔ تو فرمایا مرنا ہے، اور دن قیامت کے پورا بدلہ نیک بد سب لوگوں کو ملے گا، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، سارے دین کا خلاصہ، ساری ٹگ و دور بھاگ دوڑ کا نچوڑ کہ انسان کو ساری عمر کوشش کس کی کرنی تھی، فرمایا بس دو ٹارگٹ اگر حاصل ہو گئے، یہ دوزخ سے دور کر دیا گیا، دوزخ سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو اس نے سب کچھ پا لیا، ہاں ہر چیز اچیو کر لی، سب کچھ اس کو مل گیا۔ اور اگر یہ نہ دونوں چیزیں ملی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض شاعر اور صوفی قسم کے لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں جنت چاہیے، ہمیں نہیں جہنم کی کوئی فکر نہیں، ہم تو صرف اللہ کی خاطر بات کرتے ہیں، یہ بھی شیطانی فریب ہے، بالکل نہ۔ ان شاعروں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اللہ رسول نے جگہ جگہ جنت اور دوزخ کے بارے میں فرمایا کہ جنت کا سوال کرو، دوزخ سے پناہ مانگو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعائیں کرتے، اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اعوذ بک من النار، دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ان سے بڑا ولی اللہ کا پیارا کون ہو سکے؟ اور جنت دوزخ اللہ سے الگ ہے، نام مراد دو تمہاری عقل کا فتور ہے، یہ دماغ کا ہے، یہ خلل ہے۔ جنت اور دوزخ کوئی الگ چیز نہیں اللہ سے، اللہ راضی ہو گیا، وہی مقام اللہ کی رضا کا جنت۔ اللہ کسی سے ناراض ہو گیا، جس جیل خانے میں بھیجے گا وہ دوزخ۔ اس لیے جو کہتا میں جنت مانگتا ہوں، وہ اللہ سے کوئی اور چیز نہیں مانگتا، یہی چاہتا ہے کہ تو خوش ہو جائے، اپنے قرب میں مجھے مقام عطا کر۔ اگر وہ دوزخ سے ڈر رہا ہے بیچارہ، تو اسی سے کہ تو ناراض نہ ہو جانا اور جیل خانے میں نہ بھیج دینا۔ جنت دوزخ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے غضب کے مظہر، راضی ہو گیا جنت، ناراض ہو گیا دوزخ، اس لیے ان کو ڈھونڈنا عین دین ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اس دن دوزخ سے دور کر دیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، انہوں نے سب کچھ پا لیا۔